نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند لا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ آج ہم ایک بار پھر جمع ہیں اور اس کلاس کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، اور جو لوگ پاکستان میں ہیں خاص طور پر خصوص کراچی میں، تو مجھے یقین ہے کہ بیشتر سوالات ہو چکے ہوں گے جو پچھلے 2-3 دن سے تھے اس کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ بھائی کا والا معاملہ کرے اور اچھائی والا معاملہ کرے۔ ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں، جملہ اسمیہ کیسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے کم از کم 2 اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو پھر اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ مبتدا کی جو وسعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے اور اس کا اعراب جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ خبر جو ہے اس کی وسعت عموماً نکرہ ہوتی ہے لیکن اس کا اعراب بھی جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور جنس اور عدد کے حوالے سے خبر جو ہے مبتدا کی پیروی کرتی ہے۔ ہم نے کہا کہ عموماً مبتدا جو ہے معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ کی جو ہمارے پاس اقسام ہے، عمر صاحب کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ سب خیریت ہو؟ چھوٹے عمر ہو بڑے عمر ہو؟ میں بڑا والا۔ بڑا چھوٹا والا کدھر ہے؟ چھوٹا والا اپنے نام سے ہوا ہوا ہے۔ ہاں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، بات صحیح ہے، بڑے سے بات نہیں۔ کیا ہے عفان، کیسے ہو؟ ٹھیک الحمدللہ۔ ہاں ذرا مجھے بتاؤ کہ معرفہ اسم کون کون سے ہوتے ہیں؟ معرفہ اسم، اس میں معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی نام کو؟ نہیں، معرفہ اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ نہیں، حفصہ آپ بتائیے۔ جی، معرفہ اسم خاص وہ پراپر ناؤن کو کہتے ہیں۔ اس کے 5 ٹائپس آپ نے بتائے تھے۔ جی ٹوٹل ویسے کتنے؟ 7 ہیں۔ 7 ہے۔ 5 میں نے آپ کو بتائے تھے، کون کون سے بتائے تھے؟ ایک اسم علم، کس پراپر ناؤن کسی جاندار۔ تو اگر آپ یاد ہو ہم نے جو پچھلی دفعہ اپنی کلاس کے اندر جملہ اسم کیا اس کے اندر ہم نے اسم علم ہی کیا تھا، پراپر ناؤن تھے نا، زید، حامد، مریم، فاطمہ، یہ سارے پراپر ناؤن تھے۔ اسم معرفہ اسم کی دوسری اقسام کون سی ہے؟ اسم ضمائر۔ اسم ضمائر پروناؤنز ہوتے ہیں۔ اسم ضمائر کس کو کہتے ہیں؟ پروناؤنس کو، انتا کہتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے اس پروناؤنس کو، ضمائر کو مبتدا میں کو بنائیں گے اور اس سے ہم جملہ اسمیہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں سب کی، جو ضمائر ہوتے ہیں یہ ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، اور ضمائر کی 2 اقسام ہم پڑھیں گے ٹوٹل۔ آج ایک پڑھیں گے اور ایک کچھ دنوں کے بعد پڑھیں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات رہ جانی چاہیے کہ جو ضمائر ہوتے ہیں یہ 2 قسم کے ضمائر ہوتے ہیں، کیونکہ مبتدا بن کے آنا ہے اس میں، معرفہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن مبتدا ہونے کے لیے ایک اور کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو آج جو ہم ضمائر آپ کے سامنے میں جو چارٹ رکھوں گا پہلے اس کے اندر ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ یہ جو چارٹ ہوگا یہ حالت رفع کے چارٹ کہلائے جائیں گے۔ کبھی بھی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حالت رفع کے چارٹ ہیں، اور اس کو ڈیٹیچ ضمائر بھی کہتے ہیں، ڈیٹیچ پروناؤنس بھی کہتے ہیں۔ ڈیٹیچ پروناؤنس یا الگ سے لکھے جاتے ہیں یا آپ اس کو حالت رفع کے ضمائر کہتے ہیں۔ اچھا ضمائر آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی زبان ہو، کسی بھی زبان کے اندر ضمائر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ حامد اسکول گیا تھا،
حامد اسکول سے واپس آیا، حامد اسکول سے آنے کے بعد اس نے کپڑے بدلے، حامد نے پھر کھانا کھایا. اس طرح سے بات نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں حامد اسکول گیا، وہ اسکول سے واپس آیا، وہ اس نے اسکول سے آ کے کپڑے بدلے، اس نے پھر کھانا کھایا. اب آپ حامد کو ریپلیس کر دیتے ہیں پروناؤنس. تو یہ پروناؤنس جو ہے یہ ہر زبان میں استعمال کی جاتی ہے. عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوسری زبانوں میں اویلیبل نہیں ہیں. سب سے پہلی چیز کون سی چیز ہے جو دوسری زبانوں میں اویلیبل نہیں ہے؟ وہ ہے اعراب. اعراب کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، اور 3 حالتیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں اعراب کی. اسی طرح سے جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کی جنس ہے. یعنی عام لینگویج کے اندر آپ جنس جو ہوتی ہے اس کو اتنی ریئلائزیشن نہیں لیتے، لیکن عربی زبان میں اس کی جنس کی بڑی ریئلائزیشن ہوتی ہے، بڑی امپورٹنس ہے. تیسری چیز اس کی عدد ہے. عام اپنی زبان کے اندر عدد کو امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن اتنی زیادہ ہم کنسنٹریشن نہیں دیتے. لیکن عربی زبان میں آپ کو ہمیشہ ملے گا کہ جو ہم نے شروع میں جو چیز پڑھی تھی، 4 پراپرٹیز پڑھی تھی، وہ چاروں کسی بھی اسم کے حوالے سے جب تک موجود نہ ہو آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، کوئی انفارمیشن استعمال نہیں کر سکتے. بیسکلی آپ کے پاس 3 عدد کی چیزیں آ جاتی ہیں: واحد، دوسرا مثنیٰ، اور تیسرا جمع. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ مذکر بھی ہوگا اور مؤنث بھی ہوگا. اچھا، یہ جو ضمائر ہوتے ہیں یہ ہر لینگویج میں یہ 3 طرح سے ہوتے ہیں. یعنی اس کی یہ 3 طرح سے ضمائر استعمال ہوتے ہیں. انگریزی زبان میں جو ضمائر استعمال ہوتا ہے وہ سب سے پہلے فرسٹ پرسن ہوتا ہے. فرسٹ پرسن کا مطلب میں، جو بات آدمی کر رہا ہے، میں فرسٹ پرسن ہوں. اور جس سے بات کی جاتی ہے وہ سیکنڈ پرسن کہلاتا ہے. اور جس سے بات نہ کی جائے، چاہے وہ وہاں موجود ہو یا نہ موجود ہو، وہ تھرڈ پرسن کہلاتا ہے. تو اسی طرح سے بھی اردو زبان میں بھی آپ اس کو کہیں گے غائب کہہ دیں گے، حاضر کہہ دیں گے، متکلم کہہ دیں گے. اور عربی زبان میں بھی آپ اس کو اسی طرح سے استعمال کریں گے. تو آپ کے جو ضمائر ہوں گے، سب سے پہلے جو آپ کے ضمائر بنیں گے وہ بنیں گے غائب کے. غائب کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ پرسن. سب سے پہلا آپ کا جو ضمائر بنے گا وہ تھرڈ پرسن کا بنے گا. تو پہلا جو ضمیر آپ کا بنتا ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں ہوا. یعنی میں ہوا کا اگر میں کہوں تو ہوا کا کیا ہو گیا؟ ہوا کا مطلب کیا؟ واحد، مذکر، غائب. واحد، ہوا مینس واحد، مذکر، غائب. دیکھیں میں نے جس طرح سے لکھا، اگر آپ اسی سیکوینس سے جائیں تو آپ کو اس کا ٹرانسلیشن بھی بہت آسان ہو جائے گا. ہوا کا مطلب واحد، مذکر، جینڈر دیکھیں وہ، اور تیسری چیز کیا آگے؟ غائب. ہوا مینس واحد، مذکر، غائب. یہ پہلا صیغہ آپ کا بنتا ہے. دوسرا صیغہ بنتا ہے مثنیٰ کے لیے. ہما. یہ وہ والی ہما نہیں ہے جو آپ لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے. ہما. ہما کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ ہوا کا واحد، مذکر، غائب. ہما مثنیٰ، مذکر، غائب. مثنیٰ کا مطلب 2 ہو گئے، تو آپ کہیں گے وہ دو مذکر، غائب. ہوا کو آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں وہ واحد، وہ 1 مذکر، غائب. ہما وہ 2 مذکر، غائب. اس کی جمع میں کروں گا تو اس کی جمع ہو جائے گی ہم. ہم کی ٹرانسلیشن کیا ہو جائے گی؟ وہ تمام مذکر، غائب، یا وہ سب مذکر، غائب. تو آپ کی جو پہلی بیس لائن بنی وہ بنی ہوا، ہما، ہم. ہوا، ہما، ہم. ہوا، ہما، ہم. یہ چارٹ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے. جس طرح سے آپ کو کوئی دوسری چیز یاد ہو جاتی ہے نا، جس میں آپ کا شوق ہوتا ہے.
تو اس پہ بھی خیال رکھیے گا کہ یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے. مونس کے اس پہ آ جائیں. مونس کا پہلا صیغہ ہے ہیا. ہیا کا معنی ہوا وہ ایک مونس غائب. وہ ایک مونس غائب. مثنیٰ اس کا سیم ہے. مثنیٰ اس کا سیم ہے. وہ دو مونس غائب. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا. اور جمع اس کا بنے گا ہننا. جمع آپ کا بنے گا ہننا. آپ کا جو پہلا غائب کے جو ضمائر آپ کے بنے وہ بنے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. ہوا وہ ایک مذکر غائب. ہما وہ دو مذکر غائب. جمع وہ سب مذکر غائب. ہیا وہ ایک مؤنث غائب. ہما وہ دو مؤنث غائب. ہما جملے کا کانٹیکس آپ کو سمجھا دے گا بہتر. ہننا وہ سب مؤنث غائب. اب دوسرا جو صیغہ بنتا ہے پہلا بنتا ہے تھرڈ پرسن کا عربی زبان میں اردو زبان میں بھی. دوسرا بنتا ہے سیکنڈ پرسن کا. سیکنڈ پرسن کا بھی اسی طرح سے ہوگا مذکر اور مؤنث. اور یہ سیکنڈ پرسن کہہ لیں آپ اس کو. اور سیکنڈ پرسن کو آپ حاضر کہہ لیں. یعنی حاضر کا مطلب جو موجود ہے. سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جا رہی ہے. تو سیکنڈ پرسن کا جو پہلا صیغہ بنتا ہے سر وہ بنتا ہے انتا. انتا تو ایک مذکر حاضر. انتا تو ایک مذکر حاضر. دو لوگ ہیں دو مذکر ہیں. انتما. انتما تم دو مذکر حاضر. انتا انتما اس کا جمع ہے انتم. تم سب مذکر حاضر. انتا انتما انتم. انتا تو ایک مذکر حاضر. انتما تم دو مذکر حاضر. انتم تم سب مذکر حاضر. اور اس کا مؤنث اگر کرنے جائیں گے تو واحد کا ہو جائے گا انتی. تو ایک مؤنث حاضر. اور اس کا مثنیٰ سیم بنے گا انتما. تو آپ دیکھیں دونوں جگہوں پہ مثنیٰ چاہے غائب کا ہو چاہے وہ حاضر کا ہو مذکر مؤنث کا سیم صیغہ ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ وہ مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے اس کا جو جمع بنے گا مؤنث کا وہ بنے گا انتنا. انتنا تم سب مؤنث غائب. تو آپ کے صیغے کیا بن گئے سر جی؟ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. انتا انتما انتم انتی انتما انتنا. یہ دو آپ کے ہو گئے تھرڈ پرسن ہو گیا سیکنڈ پرسن ہو گیا. اب آپ کا آخری رہ گیا فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن کے اندر یاد رکھ لیں جس کو متکلم کہہ لیں آپ. فرسٹ پرسن میں یاد رکھیں مذکر مؤنث کی کوئی قید نہیں ہوتی. اگر مذکر ہوگا تو وہ مذکر کے حوالے سے بات کرے گا. مؤنث ہوگا تو مؤنث سے بات کرے گا. تو اس کے اندر مذکر مؤنث کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے اور مثنیٰ اس میں نہیں ہوتا. اس میں صرف واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے. تو اس کا واحد ہو جائے گا
انا. اس کا مثنیٰ نہیں ہوگا, اس کی جمع ہوگی صرف, اور ہوگی نحن. تو دیکھیں جی آپ کے صیغے کس طرح سے بن گئے. غائب کے صیغے, تھرڈ پرسن کے غائب کے صیغے, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن. حاضر کے سیکنڈ سیکرے میں آ جائیں. ٹھیک ہے, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا. انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا. انا, نحنو, انا, نحنو, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو. یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے. ساتھ ساتھ جی السلام علیکم. کیسے سر جی, بارش کیسی ہے؟ جی اللہ کا شکر, بارش کل بہت زیادہ شدید تھی, سارے ریکارڈ بریک ہو ویسے گئے. بھی کہتے ہیں بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. جی جی بہت ہی زیادہ آ گیا. بارش آتی ہے تو زیادہ, ویسے اس بار تو کچھ زیادہ ہی بارش آ گئی. جی نون ہسٹری جو ہے کراچی کی, اس میں یہ ہائیسٹ ہے, 233 mm کہہ رہے ہیں بارش ہوئی ہے ایک بہت دن. زیادہ تھا, بلکہ کچھ علاقوں میں تو اس کی پرسنٹیج اور زیادہ آئی ہے. میں کل پتہ نہیں کچ علاقے جو تھے اس میں تو 400 mm کی بات کر رہے تھے. وہ ٹوٹل اگست کی بات کر رہے تھے, ٹوٹل اگست میں ایک مہینے کے اندر 435 ایور ہائیسٹ. کل تو بہت زیادہ آئی تھی, بہت پانی. بلکہ ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر ادیب رضوی کے گھر کی تصویر بھیجی تھی. ان کا پورا گھر جو ہے پانی میں ڈوبا ہوا. جی بہت افسوسناک صورت ہے, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اور بہت سے علاقوں میں تو بجلی کا بھی بڑا مسئلہ. آپ لوگوں کی طرف کیا سچویشن ہے؟ جی ہمارے گھر گئی تھی بجلی, مختلف اوقات میں گئی تھی, 4-5 گھنٹوں کے لیے, 1-1.5 گھنٹہ, 2-2.5 گھنٹے اس طرح کر کے گئی تھی. لیکن بریک ڈاؤنز رہے ہیں, صبح 10 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک 12-12 گھنٹے بریک ڈاؤنز رہے ہیں لوگوں کے. کافی, لیکن اور ابھی بھی پریڈکشن ہے کافی بارش کی اگلے آئندہ دنوں میں بھی. جی منڈے آنورڈز ہے, اور پھر آگے سنڈے تک ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سب آمین اچھا آمین. سر جی, یہ چارٹ یاد ہو گیا آپ کو؟ جی چارٹ یاد ہو گیا. جی یہ ہوا, ہما, ہم, مذکر تھرڈ پرسن یعنی غائب. اس کے بعد مؤنث اس کا بنے گا ہیا, ہما, ہننا, ٹھیک ہے. تھرڈ پرسن مؤنث. اس کے بعد سیکنڈ پرسن کے لیے انتا, انتما, انتم, مذکر جی سیکنڈ پرسن حاضر. جی انتی, انتما, انتنا, مؤنث سیکنڈ پرسن حاضر. اس کے جی. بعد جو ہے وہ فرسٹ پرسن کے اندر مذکر مؤنث ایک ہی رہے گا, متکلم اس کے اندر انا, نحنو استعمال ہوگا, اس میں مسمى نہیں آئے گا. چلے آپ کو ماشاءاللہ یاد آ گیا, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, تو آپ بھی کنٹینیو کریں, کیا مسئلہ ہے. آپ ایسا کریں, ساحلے, ساحلے کس کو کہتے ہیں سر؟ نیک. نیک کو. اب اس ساحلے نیک کو آپ پوری اس گردان پہ چلا دیں. ہوا صالحن, ہوا صالحون, ہما صالح, ہما صالحین, نہیں صالحین, ہما صالحان ہے. ہما صالحانی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہما صالحین, نہیں ہما صالحین, ہم جی ہم صالح, ہم صالح, صالحون, ہم صالحون, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیا صالحن. نہیں 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 نہیں, یہ مؤنث ہے سر. اچھا ہیا مؤنث میں جائے گا. ہیا اس میں مؤنث میں صالحتن, ہیا صالحتن, ہاں, یہ صالحتن, صالحتن, ٹھیک ہے. جی. ہما صالحتان, ہما صالحتان, ہن صالحین, نہیں 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 نہیں. ہما صالح. اچھا مجھے دیکھنا پڑے گا. نہیں آپ دیکھیں نا, سمپل کریں سر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی
जमा है ना? जी देखिए वाहिद से मुसन्नद आपने बनाया ना, सालिहतुन से आपने बनाया जी सालिहतानी, जी बनाया ना? अब आपने जमा जी बनाना है। जमा मुज़क्कर का फॉर्मूला है, जमा मुज़क्कर का हुआ फॉर्मूला स्वालिहा, जमा मुज़क्कर सही का फॉर्मूला क्या है कि आखिरी हर्फ के ऊपर पेश दें, यानी आखिरी हर्फ पे जी पेश दिया और ऊना साउंड लगा दिया। स्वालिह और जमा स्वालिहीना मुअन्नस के लिए करना क्या पड़ेगा कि वो जो गोलता थी या जो गोलता नहीं थे सालिहातुन, जी उसकी जी गोलता जी को हटाकर अलिफ आतुन से रिप्लेस कर दे, तो सालिहातुन। हुन्ना हुन्ना स्वालिहातुन, हाँ, हुन्ना सालिहातुन, एक अलिफ हुन्ना खींचे जी, हुन्ना स्वालिहातुन, जी ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद अंता स्वालिहातुन, नहीं नहीं, अंता सालिहातुन क्यों होगा? अंता मुज़क्कर है मुअन्नस है? अंता मुज़क्कर है, अंता स्वालिहुन, अंता सालिहुन, अंतुमा स्वालिहान, ठीक है। दो हो गए, और अंतुम स्वा, अच्छा यहाँ मेरा इसका मतलब है गैप आ रहा है, अंतुम स्वालिहीना, जी जी अंतुम बोले। स्वालिहीना, अंतुम स्वालिहीना, सालिहीना क्यों कर रहे हैं? सालिहीना तो कौन सी हालत है? जमा हो गई है, और उसके अलावा ये दो से ज्यादा की, मतलब दो से ज्यादा हुई तो जमा हुई, और हम्म, जमा तो हुई, लेकिन आप जी सालिहीना कौन सी हालत पढ़ रहे हैं? जमा नहीं नहीं सही है, अच्छा सही है, स्वालिहता, तो हम जमा कौन सी हालत पढ़ेंगे? आपने देखे ना, खबर आपकी हालत रफा में होनी चाहिए ना। अच्छा सही है, मुझे जी मेरा ख्याल है कि मेरा ये एरिया थोड़ा सा ब्लैंक आ रहा है, मैं इसमें कोई कोशिश कर मसला रहा नहीं, हूँ जी। कोई मसला नहीं सर। तो देखिए, आपको जहन में रखें कि खबर आपकी हालत रफा में होती है, जी तो आपने जब सालिहीना अगर आप कहते हैं तो सालिहीना, तो अगर आप उसको अलग से इंडिविजुअल बनाएं तो आपको पता चले कि सालिहीना, ईना और साउंड जो है वो तो नसब और जर का है। जी ठीक है, हालत रफा का जो साउंड है वो ऊना साउंड है। सवाल, अच्छा अंतुम स्वालिहूना, अंतुम सालिहूना, जी अब आप आए अंती, अब सारे मुअन्नस का पकड़ने आपने। हम स्वालिहूना, अच्छा अंती स्वालिहतुन, अंति सालिहतुन, अंती स्वालिहात, अंती स्वालिहातुन, नहीं अंति सालिहतुन। सॉरी अब ठीक है, अंती आपका स्वालिहतुन, रोजा तो नहीं है अपना साथ साथ? अंती लग रहा है आज रोजे जैसा हो रहा है नहीं मेरा रोजा नहीं है, मैं बस अभी ऑफिस से आया हूं। ठीक है, अंती स्वालिहातिन, अंतुमा, सॉरी अंती अंती स्वालिहातुन, अंतुमा स्वा स्वालि अंतुमा स्वालिहातिन, नहीं 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 नहीं, आप देखें अंतुमा मुसन्ना है ना, तो सालिहतुन को भी आपने खबर, खबर जो है वो अदद और जिन्स में मुब्तदा को फॉलो फॉलो करती जी है। तो फॉलो करते अंतुमा मुसन्ना है तो जी इसका मतलब आपको खबर ही मुसन्ना चाहिए, जी और अंतुमा मोनस है तो मोनस चाहिए, तो जी ठीक है, सालिहतुन का मोनस बनाए क्या बनेगा? अंतुम स्वालिहतैनि, सालिहतानी। स्वालिहतानी, अंतुम आप जो है ना, स्वालिहतानी, आप बस आप एक एरर कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा रिव्यू रिविजिट करें। जी आप ऊना और ईना साउंड के अंदर एरर कर जाते हैं। जी मुझे यही महसूस हो रहा है, नहीं, कोई बिल्कुल मसला नहीं है उसको, कोई आप बेफिक्र होकर करें, जितनी गलती करेंगे उतने इतना ही निखार आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, सही। अंतुम अंतुना, जी नहीं, अंतुमा अंतुमा के साथ जो है स्वालिहीना, नहीं अंतुमा सालिहतानी, अंतुमा स्वालिहतानी, और अंतुन्ना जो है वो जमा के साथ है, तो अंतुन्ना स्वालिहतैनी, सालिहातुन। स्वालिहातुन, नहीं मुझे मेरा ख्याल है मुझे इसके अंदर एक्सरसाइज ज्यादा करनी है। कोई मसला नहीं है, आप इसमें आप एक्सरसाइज भी ना करें सर, आप एक काम कीजिएगा, जो मैंने अभी आपको वर्ड दिया ना सालिह, जी आप कुछ ना करें,
جی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. ابھی جو سارے ورڈ دیے نا اس کی بجائے آپ اپنے پاس ایک ایکسرسائز کر لیں کہ ابھی جو جی دوسرے بھی اور آئیں گے اس کا جی صرف آپ نے واحد سے مثنیٰ جمع بنانا ہے مذکر مؤنث دونوں. ٹھیک ہے آپ کا خود بخود یہ میٹر سالو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت شکریہ. دعا آپ بولیں گی کہ نہیں؟ السلام وعلیکم السلام. کون؟ طوبا. روبا جی. کیسی ہیں؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سر. جی. اچھا آپ ایسا کریں آپ کریں ٹائم کس کو کہتے ہیں؟ روزے دار کو سر. چلے آپ ایسا کریں اس کو پورا چلا دیں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا صائمون ہما صائمانی جی ہم صائمون. زبردست. مؤنث میں آئے گا ہیا صائمتن ہما صائمتانی جی اور جمع میں ہوگا ہن صائماتن. سننا صائمان. زبردست. پھر انت صائمن انتما صائمون صائمانی انتما صائمانی جی انتما صائمان. ٹھیک ہے انتم صائمون ٹھیک ہے انتی صائمتن جی انتما صائمتانی جی انتن صائماتن ٹھیک ہے انا صائمن نحن صائمون نحن آپ صائمون. آپ اس میں کام کیا کریں. انا صائمن انا صائمتن کیونکہ آپ مونس مذکر دونوں ہو سکتا ہے نا. اور اسی طرح سنا بھی کر دیا کرے نحن صائمون نحن صائماتن. اوکے اوکے. انا صائمون انا صائماتن نحن صائمون نحن صائماتن. زبردست زبردست. جی مشرفہ عمل. مشرفہ یہ غلط نام تو نہیں پڑھا میں مشرفہ. جمیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سر جی مومن سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے غائب کے ہوا مؤمن. ہاں غائب تھرڈ پرسن غائب مذکر ہاں جی مؤنث سیکنڈ پرسن حاضر مذکر ٹھیک ہے. مؤنث پھر فرسٹ ہوا پرسن. مؤمن ہما مؤمنان ہم مؤمنون ہی مؤمنۃ. آپ پورا پڑھا کریں ہم مؤمنون. جی ہم تو مؤمنون ہی مؤمنۃ ہما مؤمنات ہما مؤمنتان ہن مؤمنات. اس کے بعد حاضر والے آگے مذکر انت مؤمن انتما مؤمنان انتم مؤمنون. اس کے بعد مؤنث کے انت مؤمنۃ انتما مؤمنتان انتن مؤمنات. اس کے بعد آگے فرسٹ پرسن کے انا مؤمن نحن مؤمنون. اس کو مؤنث میں بھی کر دیں. فرسٹ پرسن کا تو وہی رہے گا. ہاں لیکن مؤنث مذکر دونوں میں کر دیں اچھا اچھا. تاکہ آپ انا کو بھی مؤمنۃ نحن مؤمنات. زبردست زبردست. مطلب صرف آبجیکٹو یہ ہے کہ تاکہ وہ بھی آپ کا جو ہے نا ساتھ ساتھ چلتا رہے. اشتیاق صاحب. ٹھیک. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسلم کر دیں سر. مسلم ہوا مسلمون ہما مسلمانی ہما مسلمون. نہیں ہما نہیں ہما کے بعد جمع ہے ہم. یس ہم سوری ہم مسلمون جی ہیا مسلماتن ہما مسلماتانی ہیا مسلماتن نہیں ہیا مسلمتن. ہیا مسلمانی. کہتے ہیں تو اس کا یس جمع کا لفظ رہتا ہے. جی جی. اور ہن مسلماتن. جی اور سیکنڈ حاضر میں ہوگا انت مسلمن انتما مسلمانی
अंतुम मुस्लिमूना, और मुस्लिमून, मुन्नस में होगा अंती मुस्लिमातुन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन, यस मुस्लिमतुन, अंतुमा मुस्लिमातानी, मुस्लिमतानी, अंतुन अंतुन न मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, ठीक है। यस मुस्लिमातुन। और मुतकल्लम में होगा अनहा मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमूना, और मुन्नस में होगा अना मुस्लिमातुन, नहनु मुस्लिमातुन। देखें आप दोनों जगह आपने मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन कर दिया, वो मुस्लिमतुन, उसमें तलफ्फुज में मेरी है जी। कोई मसला नहीं। देखें लेकिन तलफ्फुज का मसला अपनी जगह पे इश्तियाक साहब, लेकिन माना में फर्क आ जाएगा। देखिए ये जो तजवीद होती है ना, मैं तजवीद के बारे में थोड़ी छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि इसमें दो किस्म की गलतियां होती हैं। एक गलती तो वो होती है कि जिससे जो सिफात की गलती होती है, यानी आपको कोई चीज मोटी पढ़नी है उसको आपने मोटा नहीं पतला पढ़ दिया, इस किस्म की होती है। लेकिन ऐसी होती है जब मानवी गलती पैदा कर देती है। अभी मैं आपको उस मानवी गलती पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी, कि जब अल्लाह ताला कहता है इन्ना औहैना, अल्लाह जब कहता है ना, अल्लाह कहता है इन्ना औहैना, जी जी, औहैना का मतलब है अल्लाह कहता है कि जब हमने नाजिल की, जब हमने वही की, इन्ना औहैना। अब इस ना को आप एक, ये इसके साथ अलिफ है ना, तो आप इसको एक अलिफ खींचते हैं, आप इसको कहते हैं एक अलिफ खींचो, तो आप कहते हैं इन्ना औहैना। इसका तर्जुमा आप करते हैं कि हमने वही की। अगर मैं इसको खींचूं नहीं, मैं इसको खींचूं नहीं और मैं इसको सिंपल ऐसे पढ़ लूं इन्ना औहैना, तो आपको पता है इसका माना क्या हुआ? अब इसका माना हुआ उन औरतों ने वही की। सही, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बात समझ रहे हैं? उसका माना हो गया उन औरतों ने वही की। फिर इसी तरह से आप कुरान मजीद में मुसलसल पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पढ़ते हैं ना सर? जी 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 जी, कुरान में बहुत पढ़ते हैं। और आपने कुरान मजीद में ये भी पढ़ा होगा या अय्युहल्लज़ीना आमिनू। जी जी, सिर्फ एक जेर जबर का ही फर्क है ना सर, लेकिन माना में जमीन आसमान का फर्क है। आमनू का मतलब है कि वो लोग जो के ईमान लेके आए, और आमिनू ये अमर का सीगा है, तुम ईमान लेके आओ, तो माना में फर्क आ जाता है। तो देखिए बस कोशिश क्या करें, तो इसमें ऐसा वो नहीं है, लेकिन पहली बुनियादी चीज तो ये है कि हम जो अल्लाह का जो कलाम है इसको सही तरीके से, आपको पता है बड़ा अजीब सी बात है, वैसे हमारे यहाँ तवज्जो नहीं दी जाती है। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बुनियादी है वो यही है कि इस कुरान को उस तरीके से पढ़ा जाए जिससे उसका पढ़ने का हक है, और वो उसकी सही तजवीज और सही तरीके से इंशाअल्लाह। तो बस कोशिश करें, आप वो ना करें इंशाअल्लाह। जी मुजाहिद, जी, हुआ मुजाहिदुन, हुआ मुजाहिदानी, हुआ मुजाहिदुन, हुआ हुआ नहीं, हुआ मुजाहिदुन, हुमा मुजाहिदानी, हुम मुजाहिदून, हुम मुजाहिदून, पूरा पढ़ा करें, पूरा पढ़ा करें। मुजाहिदूना, जी, हिया मुजाहिदतुन, हुमा मुजाहिदतानी, और हुन्ना मुजाहिदातुन। मुजाहिदातुन, ठीक है जी। फिर है अंता मुजाहिदुन, फिर है अंतुमा मुजाहिदानी, अंतुमा मुजाहिदानी, जबरदस्त, और फिर अंतुम मुजाहिदूना। अंतुम मुजाहिदून, फिर होगा अंती मुजाहिदतुन, अंति मुजाहिदतुन, अंतुमा मुजाहिदतानी, और अंतुन्ना मुजाहिदातुन। ठीक है।
پھر ہوگا انا مجاہدن، انا مجاہدتن، اور ہوگا نحنو مجاہدون، اور انا مجاہداتن. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر، یہ وعلیکم. مسفرہ عمل کے نام سے میں ہوں جویریہ. اچھا، آپ نے میرا نام تبدیل کر دیا؟ نہیں، اصل میں کسی اور کے لیپ ٹاپ سے سائن ان ہوں نا، اس وجہ سے. ٹھیک ہے، چلے تو پھر آپ کریں، کیونکہ یہ ہمارے یہاں نیا نام تھا. جی جی. فائزن. فائزن. اچھا. ہوا فائزن کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز پہ جس کو کوئی. کامیاب ہونا، اچھا. کامیابی کی. جی. ہوا فائزن، ہما فائزانی، ہم فائزون، ہیا فائزتن، ہما فائزتانی، ہننا فائزاتن، انتا فائزن، انتما فائزانی، انتم فائزون، انتی فائزتن، انتما فائزتانی، انتن فائزاتن. فائزاتن. جی. پھر انا فائزن، انا فائزتن، نحنو فائزون، نحنو فائزاتن. اچھا، میں آپ سے اگر کہوں میں کھڑا ہوں اور آپ بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ کھڑے کو کیا کہتے ہیں اب سر؟ کھڑے کو کہتے ہیں قائم. قائم. قائم کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. قائم. انا قائمن و انتا، بیٹھنے کو کیا کہیں گے سر؟ جالس. و انتا جالسن. جالسن. اب مجھے بات میں تو کھڑا ہوں، آپ بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ ریورس کر دیا آپ نے. اچھا چینج کریں اس کو؟ جی. اب چینج کریں. اچھا، آپ نے اب کہا ہے کہ میں میں کھڑا ہوا ہوں نا، اس میں پریکٹیکلی آپ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں نا، جی جی اور آپ بیٹھے ہوئے. اب آپ بنائیے. ٹھیک ہے. انتا قائمن و انا جالستن. وانا جالستن. اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ میں بیٹھی ہوں لیکن حفصہ اور اشتیاق کھڑے. انا جالستن، لاکن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سر عربی میں؟ باؤ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، واہ. لاکن کہتے ہیں، باؤ کہتے ہیں. اور ابھی باؤ پہ ہی رہے. ٹھیک ہے. باؤ و حفصہ. نہیں، حفصہ نہیں، ابھی ہم ضمائر کر رہے ہیں نا. اچھا سوری سر. و انتما. نہیں، دیکھیں ہم غور کریں. میں نے کہا میں نے آپ سے کہا کہ آپ بیٹھی ہیں وہ کھڑے اور ہیں. حفصہ اور وہ جو ہے اشتیاق کھڑے. ٹھیک ہے، تو انا جالستن و ہما قائمانی. اچھا، مجھے بتانا قائمانی کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو مذکر تھا، ایک مؤنث تھا. سر اس لیے کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ مذکر ہی ڈومیننٹ ہوگا. ہاں، جو ڈومینیٹنگ جینڈر ہوگا جی. وہی اس کو لے کے چلے گا. تو ضمائر کے حوالے سے ایک چیز بس سمجھ لیں، یہ شروع کے اندر جو چیزیں نا بڑی آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے. اور ضمائر اس کو آپ نے اچھی طرح سے آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جب ضمائر کے بعد جو دوسری چیز اشارہ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو ایک چھوٹا سا ڈفرنس ملے گا دونوں کے درمیان، اور وہ بھی بس وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے انشاءاللہ آ جائے گا. تو یہ ضمائر آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جانا چاہیے. اور میں نے اس سے پہلے بھی جب ہم یہ کرتے ہیں نا 2 سیشن، تو اس کی آبجیکٹیو یہی ہوتی ہے کہ اس میں جب ہم 2 سیشن کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ تو ہمارے کوئی سیشن جو ہے نا وہ 40-45 منٹس میں بھی کور ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ 1 آور پلس بھی چلے جاتے ہیں. تو وہ 2 سیشن کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے، ایک تو آپ کی کنٹینیوشن رہتی ہے اور آپ اس کے اندر کافی کلوزلی اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں انشاءاللہ. تو پچھلا جو آپ نے کیا تھا اس حوالے سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے، کوئی چیز ہے تو مجھے بتائیے.
جو اب تک آپ نے کیا اس میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے، کوئی کسی قسم کا کسی کو کوئی اشکال ہے تو مجھے بتائیے. کسی کو کوئی سوال نہیں ہے؟ آج کے لحاظ سے بھی کوئی سوال نہیں ہے؟ ساتھ صاحب آپ کے پاس کوئی سوال پچھلی کلاس کے حوالے سے، آج کی کلاس کے حوالے سے؟ نہیں سوال نہیں ہے، بس میری پریکٹس کم ہے تو وہ انشاءاللہ میں اس ویکینڈ کے اوپر پریکٹس زیادہ کروں گا انشاءاللہ. جی پریکٹس آپ کی آ جائے گی. اصل بنیاد تو چیز آپ کی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بس دیکھیں ہمارا آبجیکٹو کیا ہے. پرائم آبجیکٹو آپ سمجھیں. دیکھیں پرائم آبجیکٹو میں نے آپ سے کہا نا جملے بنانا ہمارا آبجیکٹو بھی نہیں ہے جی اور نہ ہی جملے کرنا ہمارا آبجیکٹو ہے. ٹھیک ہے، یہ جملے کرنے کا جو اصل جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس کا آپ کو تھوڑی بہت اندازہ ہو جائے گا، اس کی پریکٹس. اصل چیز ہم جب کریں گے ہم قرآن کی آیات کو کریں گے. تو بنیادی ہمارا جو مقصد ہے ہم سب کا وہ ایک ہی ہے کہ ہم اس کی جو قرآن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ. باقی یہ جملوں سے اور اس سے کچھ نہیں ہوگا. بس آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا انوالو رہیں، تھوڑا سا ٹچ رہیں. بیسٹ طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ سب کو کہ مصحف لیں اور ایک پینسل لیں اور مصحف کو جہاں سے بھی آپ شروع کرتے ہیں آپ اس کو شروع کریں اور آپ اس کو لکھنا. آپ اس کو اس طرح سے شروع کریں. آپ نے جیسے مصحف اپنا شروع کیا، آپ نے کہا جی الحمدللہ رب العالمین، آپ کے پاس آ گئی. اب آپ مجھے اس کو ڈیفائن کریں. آپ کو دیکھیں الحمد کیا لگتا ہے. آپ کہیں جی الحمد مجھے اسم لگتا ہے. آپ نے کہا یہ اسم ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی تو بہت آسان پہچان ہے. الف لام داخل ہو گیا اس پہ، اسم کی بہت آسان پہچان. اب آپ دیکھیں الحمد پہ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر حرکت کیا آ رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کون سی حالت آ رہی ہے. آپ نے کہا اس کے پیش آ رہی ہے، حالت رفع آ رہی ہے. پھر آپ دیکھیں الحمد آپ کو واحد لگ رہا ہے، مثنیٰ لگ رہا ہے کہ جمع لگ رہا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں ابھی ساتھ ساتھ آپ الحمدوں کو دیکھتے ہوئے مجھے بتا سکتے ہیں آپ کو واحد لگ رہا ہے، مثنیٰ لگ رہا ہے کہ جمع لگ رہا ہے؟ واحد لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مثنیٰ اور جمع ہوتا تو آنی، اونا، اینا، آتن کی ساؤنڈ ملتی. جی تو یہ ایک پینسل لے کے اس کو ہلکا ہلکا یہ جب کرنا شروع کریں گے نا تو ہو سکتا ہے اس پوری صورت میں ابھی سورہ فاتحہ میں ہو سکتا ہے صرف ایک یا دو ایسے الفاظ ہوں جن کو آپ کر سکیں. جی اس کا باقی کو آپ کر ہی نہ سکیں کیونکہ وہاں تک ابھی آپ پہنچے ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ربی کو آپ کر لیں. جی آپ کہیں گے ربی اگر آ گیا تو یہ ہاں پھر یہ اس کی حالتیں کیسے چینج ہوئی، کس طرح سے چینج ہوئی سر، بس یہ دیکھنا ہے. باقی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا ہی ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اس سے کامیاب کرا دے. لوگ بہت کوشش کرتے ہیں اور بس اس کا یہ حاصل ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے. سر میرا ایک سوال تھا اس میں، آپ نے جو جمع مکسر کے کہا تھا کہ اعراب لگائیں، تو اس میں ایک لفظ تھا قاری کی جمع مکسر تھی قراء. تو ٹھیک ہے. اس میں مجھے جیسے آپ نے نساء کا بتایا تھا نا کہ نس تو کوئی لفظ نہیں ہے، تو اس میں ہم جو ہے الف ممدودہ کو غیر منصرف کے طور پہ، مطلب یہاں پہ جو الف ممدودہ ہے اس کو غیر منصرف کے طور پہ نہیں لیں گے، ہم نساءن، نساءن، نسائن کریں گے. تو اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ قراء، اس کو قراء کو بھی ہم اس میں غیر منصرف کے طور پہ تو نہیں لیں گے، کیونکہ اگر ہم الف اور حمزہ کو ہٹا دیں گے تو یہ صرف وہ رہ جائے گا قر. نہیں اس کا بن کیا رہا تھا؟ کیا مطلب اس کے مطلب اعراب لگانے تھے نا، آپ نے کہا تھا اعراب لگانے تھے. میں نے آپ کو بھیجا تھا، آپ مجھے بتایا اس میں بنا ہوا کیا تھا؟ بنا ہوا کیا تھا؟ اس پہ تو کچھ بھی نہیں بنا ہوا تھا سر. نہیں آپ نے کہا نا کہ اس کا کوئی جمع مکسر بنا ہوا تھا کہ وہ بھی نہیں بنا ہوا تھا؟ نہیں وہ تو بنا ہوا تھا، جیسے قاری کا قراء تھا، قراء. ہاں تو ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. آپ پہ کیا حرکت لگائیں گے؟ مجھے تو لگا یہ قراءن ہوگا. راؤن یہ ہوگا، قراءن لیکن نہیں ہوگا. یہ میرے سامنے ہے نہیں. اگر ہوتا تو میں بھی دیکھ کے آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو غیر جمع مکسر ہے نا، جی یہ ٹوٹل آپ سمجھیں کہ یہ اہل زبان کے اوپر، اہل لغت کے اوپر ہے جی کہ وہ اس کو کس طرح سے لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. بعض جگہ پہ اس کو الف ممدودہ کے طور پہ لیتا ہے، بعض جگہ پہ نہیں بھی لیتا. لیکن ابھی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں اسم کے اعراب کے حوالے سے، بس اسم کے اعراب کے حوالے تک ہی رہا کریں. اس میں بہت زیادہ اس میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جیسے وقت آئے گا انشاءاللہ اس پہ آپ ضرور جائیے، لیکن ابھی بہت زیادہ اس کے اوپر اپنے آپ کو آپ پریشان نہ کریں. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے کسی کے پاس، کوئی چیز ہے؟
آج ہمارا سیشن جو ہے وہ انیکسپیکٹڈ جلدی ختم ہو گیا. آج میرے خیال میں سب نے بہت اچھی طرح سے کام کیا. کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں, نہیں تو ہم آج کا سیشن اس کو ختم کر دیں گے. آج ہمارے اور ریان صاحب نظر نہیں آئے. جی ریان کی کچھ طبیعت خراب ہے, ریان کی, اور مصعب کا میں نے آنکھوں کی پرابلم ہے اس کی, تو وہ ذرا سا ایک آدھ ہفتے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہیل بھی. انشاءاللہ. کیا ہو گیا اس کی آنکھوں کا, خیریت تو ہے؟ جی انفیکشن اس کو ہو گیا تھا, پہلے ایک آنکھ کے اندر ہوا تھا, وائرل تھا کنٹامنیٹڈ واٹر سے, اس کے بعد پھر وہ دوسری آنکھ کے اندر ہو گیا تھا. وہ ایک آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی, دوسری میں پرابلم چل رہی ہے, تو ذرا لائٹ وائٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا وہ کر رہی ہے, ڈسٹرب کر رہی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے گا. آپ یہ کہ یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں سر. اور میں کل آپ اپنی زندگی کے بس اندر ایک کوشش کریں, آپ سب لوگ, تمام لوگ جو ہے نا, کہ اس کا اپنی ساتھ کچھ اس کا سیٹ اپ بنائیں. قرآن کو پڑھنے کا بھی جو ہے ایک سیٹ اپ, ایک پروسیس بنائیں. مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کا اپنا کس طرح سے آپ لوگوں نے سیٹ اپ رکھا ہوا ہے. یعنی ایک آپ کا یہ ہے کہ جس کے اندر سیٹ اپ آپ کا یہ ہو کہ جس میں آپ کی روز کی قرآن کی تلاوت. ایک سیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے بھلے, اور آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. آپ کہیں کہ میں قرآن کو روز کا 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں دے سکتا مثال کے طور, تو اس 1 گھنٹے کو بھی آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں سر. 15 منٹ کے سلاٹ دے دیں. 15 منٹ کہیں میں تلاوت کروں گا, 15 منٹ کہیں کہ میں اس کو تفسیر اور ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کروں گا. 15 منٹ آپ کہیں کہ یار میں اس کو گرامیٹیکلی دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور 15 منٹ کہیں کہ میں اس کو یاد کروں گا, بولے روز کی 1 آیت یاد کروں. تو اپنے آپ کو اس میں ڈسٹریبیوٹ کریں سر. یہ میرا سب کو مشورہ ہوتا ہے, اور میں خود بھی اسی طرح سے کوشش کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ اس میں بڑے عجائب ہیں, اس میں بڑی زبردست چیز ہے, اور اس کے اندر بڑی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزوں کو بڑی اچھی طریقے سے بتاتا ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں کہتا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے دوسرے اس کا مذاق نہ اڑائے. اور بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ یہ اس طرح سے کرتا ہے کہ ابتدا اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اور نارملی آپ کو معلوم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا میں جب بھی خطاب ہوتا ہے اس کے اندر مرد اور عورت دونوں کا خطاب ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے بھی ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ یا ایھا الذین آمنوا جو ہے یہ آیت تقریباً قرآن مجید میں 99 ٹائمز آئی ہے. کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اور یہ جب بھی یہ آیت آئی ہے یہ تمام مدنی دور میں آئی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کا آپ کو عموماً جو ترجمہ ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے, اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے. لیکن ایک بات یاد رکھنے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے اندر جو ہے اس کا ایک ترجمہ جو شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا جو مجھے بہت پسند ہے, وہ ہے اے ایمان کے دعوے داروں. اور یہ ترجمہ مجھے بہت زیادہ اپیل کرتا ہے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا سے جب بھی خطاب ہوا ہے تو وہاں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے, جس میں سیدنا ابی بکر بھی تھے, سیدنا عمر بھی تھے, سیدنا علی بھی تھے, سیدنا عثمان بھی تھے, مصعب بن عمیر بھی تھے, بہت جلیل القدر ان کے ساتھ صحابہ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے, بالکل کبھی ان کا ایمان اوپر جاتا تھا, کبھی ان کا ایمان نیچے آتا تھا. اور ایک وہ لوگ تھے جو کہ منافق تھے, کیونکہ منافق بھی زمینی طور پہ مسلمان ہیں. کہیں بھی پورے قرآن میں آپ کو آیت نہیں ملے گی یا ایھا الذین نافقون, کہیں نہیں ملے گی. تو منافق بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے نا پائے کہاں جاتے ہیں, مسلمانوں میں ہی پائے جاتے ہیں. تو وہ ایک وہ بھی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا میں جب بھی بات ہوگی آپ کو پہلی بات تو یہ ہجرت کے بعد کی آیت ملے گی, یعنی مدنی دور کی ملے گی. اور دوسری بات کہ اس کے اندر تینوں لوگ موجود ہیں. ایک ایسا مسلمان ہے جو سیدنا ابی بکر اور سیدنا عمر اور سیدنا علی اور سیدنا عثمان جیسا ایمان رکھنے والا. ایک وہ ہے جس کا ایمان کہیں بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے, صبح کہیں اور ہو جاتا ہے, شام میں کہیں اور ہو جاتا ہے. اور ایک وہ بھی ہے جس کے اندر نفاق موجود. تینوں قسم کے لوگ موجود. پہلی بات تو یہ ذہن میں چاہیے.
اسی لیے اس کا ترجمہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اے ایمان کے دعوے دار۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مذاق مت اڑاؤ ایک کسی دوسرے کا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو خاص کر دیا عورتوں کے ساتھ بھی، ولا نساء من نساء۔ حالانکہ پورے قرآن کا جو آپ تجزیہ دیکھیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے جب بھی خطاب ہوا ہے اس میں مرد اور عورت دونوں شامل، لیکن یہاں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ ڈیفائن کیا اور عورتوں کو الگ خطاب کیا۔ اس سے بڑی ایک عجیب سی بات پتہ چلتی ہے، اس سے ایک پتہ چلتی ہے کہ مذاق اڑانے کا جو طریقہ ہے وہ مردوں کا اور عورتوں کا بڑا مختلف ہے۔ اور میرا خود کا بھی یہ تھوڑا سا تجربہ ہے اس معاملے میں، کیونکہ میری اپنی 3 بہنیں ہیں اور میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں، تو مجھے لگتا ہے بعض دفعہ کہ ان کا مذاق اڑانے کا طریقہ ایک دوسرے سے بڑا مختلف ہے۔ یعنی یہ تو اس قسم سے بھی مذاق اڑا دیں گے، او آج تم نے کالے پہنے، کالے کپڑے پہنے، تو سامنے والے لوگوں کو لگے گا کیوں کالے میں آج برا لگ، نہیں میں تو صرف ایسی ذکر کر رہی ہوں۔ او ہو آج تو تم نے یہ والا پرس پہنا ہے، سامنے والا فوراً کانشیس ہو جاتا ہے 1 منٹ کے لیے، کیوں اچھا نہیں لگ رہا، میچنگ نہیں بنے، نہیں میں ذکر کر رہی ہوں۔ ان کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، اور مردوں کا آپ کو پتا ہے ان کا ایک عجیب سا طریقہ ہے۔ لیکن پھر آگے اللہ مزید فرماتا ہے مذاق نہیں اڑاؤ، اور پھر آگے اللہ ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے ولا تلمزوا انفسکم، اور تم عیب نہ اتارو، اور اللہ استعمال کرتا ہے لفظ انفسکم، انفسکم اپنے عیب نہ اتارو۔ حالانکہ اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا ولا تلمزوا اخرى، دوسروں کے عیب نہ اتارو۔ اللہ کیوں کہہ رہا ہے اپنے عیب نہیں اتارو؟ اس کی وجہ ہے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے، اور جب آپ دوسروں کے عیب نکالیں گے تو لوگوں کی نظر آپ کے اوپر ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں نا تو یاد رکھیے گا یہ 3 انگلیاں آپ ہی کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، آپ کی اپنی، اس کی پوزیشن ہمیشہ چیک کرنا ایسے ہوتی ہے۔ جب آپ ایسے اٹھاتے ہیں تو یہ 3 انگلیاں جو ہے نا یہ آپ کی طرف پوائنٹ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا تلمزوا انفسکم، اور تم جو ہے عیب نہ نکالو۔ کس کے عیب نہ نکالو؟ اپنے عیب نہ نکالو۔ اپنے عیب نہ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم لوگوں کے عیب نہیں نکالو گے تو لوگ تمہارے عیب نہیں نکالیں گے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور بری باتیں ذہن منہ سے نہ نکالو۔ یہ جو برے الفاظ ہوتے ہیں نا ہم جو لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، کسی کو کالا کہہ دیا، کسی کو چھوٹا کہہ دیا، کسی کو موٹا کہہ دیا، کسی کو کوئی اور نام دے دیا، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بھی بہت برا ہے۔ بیس الفسوق بعد الایمان، بہت برا ہے اس قسم کے نام نکالنا۔ یعنی اس قسم کا نام وہ جو آدمی نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیس الفسوق بعد الایمان، یعنی ایمان آنے کے بعد اگر یہ کوئی کام کرتا ہے اس کا گڑبڑ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کے کام کرتا ہے جو بلا وجہ کے مذاق اڑاتا ہے، جو عیب نکالتا ہے دوسروں میں، جو برے ناموں سے پکارتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ جب یہ کام کرتا ہے تو ایک آدمی کہتا ہے نا کہ میں تو شوق میں کرتا ہوں، میں تو مذاق میں کر رہا ہوں، میں نے تو اپنے پیار محبت میں کیا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی پیار محبت نہیں ہے، یہ آپ کے اندر کی گڑبڑ ہے، آپ کے ایمان کی گڑبڑ۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایکسرسائز بھیج دوں گا اور پھر آپ اس ایکسرسائز کو دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہم انشاءاللہ منڈے کے روز ملاقات کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔